آج ہم پاکستان کے اندر طاقت کے پیچیدہ اور مسلسل بدلتے ہوئے ڈھانچے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک جدید ریاست میں طاقت آخر چلتی کیسے ہے؟ اور دیکھیں، یہ کوئی معمولی سوال نہیں ہے۔ اصل میں یہی وہ سوال ہے جو ہمیں صرف خبروں کی سرخیوں سے کہیں گہرائی میں لے جاتا ہے، اور اسی سوال کے ارد گرد ہماری آج کی ساری بات چیت گھومے گی۔ تو ہمارا سفر کچھ یوں ہوگا۔ ہم شروعات کریں گے ریاست کے بارے میں ایک پرانے کلاسک نظریے سے، پھر دیکھیں گے کہ آج اسے کیا چیز چیلنج کر رہی ہے، طاقت کے اس کھیل میں کون سے نئے کھلاڑی آ گئے ہیں، اور آخر میں یہ ساری پیچیدہ حقیقت زمین پر یعنی عام آدمی کے لیے کیسی نظر آتی ہے۔ چلیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کلاسک نظریے کی، جس سے اوور ڈیولپڈ اسٹیٹ یا حد سے زیادہ ترقی یافتہ ریاست کہا جاتا ہے۔ یہ نظریہ پیش کیا تھا حمزہ علوی نے، اور یہ بہت بااثر مانا جاتا ہے۔ اس کا بنیادی خیال بہت سادہ لیکن گہرا تھا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ اصل طاقتور کوئی ایک طبقہ نہیں، یعنی نہ جاگیردار نہ صنعت کار، بلکہ اصل طاقتور تو خود ریاستی مشینری ہے، یعنی فوج اور بیوروکریسی۔ علوی کے مطابق ریاست کا کام ان تین طاقتور طبقات جاگیردار، صنعت کار اور غیر ملکی مفادات کے بیچ میں ایک بیلنس قائم رکھنا تھا، یعنی وہ ان سب کے مفادات کو کنٹرول کرتی تھی، کسی ایک کے ہاتھ میں نہیں تھیں۔ اور اس کا مطلب یہ تھا کہ ریاست ان طبقات کی کوئی کٹ پتلی نہیں تھی جن پر وہ حکومت کر رہی تھی۔ نہیں، علوی کے نظریے میں ریاست کو ایک خاص قسم کی خود مختاری حاصل تھی، وہ سب سے اوپر تھی۔ لیکن جیسا کہ ہوتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ اس کلاسک نظریے پر بھی سوال اٹھنے لگے۔ تو اب آتے ہیں دوسرے حصے پر، یعنی اس منقسم ریاست کے نئے تصور پر۔ یہیں سے اصل فکری بحث شروع ہوتی ہے۔ کیا ریاست آج بھی ایک مضبوط واحد اکائی ہے جیسا کہ علوی نے کہا تھا، یا پھر یہ مختلف طاقتوں کے درمیان بٹ چکی ہے، ایک منقسم حقیقت بن گئی ہے؟ اور اسی نقطے کو اسکالر ایس اکبر زیدی نے اٹھایا۔ ان کا کہنا تھا کہ بھائی، دنیا بدل گئی ہے، پاکستان بدل گیا ہے، تو اب ہمیں یہاں کی سیاست اور معیشت کو سمجھنے کے لیے پرانے نظریات سے آگے بڑھنا ہی ہوگا۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر پرانے کھلاڑی اتنے طاقتور نہیں رہے تو اب اثر و رسوخ کس کے پاس ہے؟ کون ہے یہ طاقت کے نئے کھلاڑی؟ اب تصویر دیکھیں، کتنی بدل گئی ہے۔ طاقت اب کسی ایک جگہ پر نہیں ہے۔ ہاں، فوج اور بیوروکریسی کا حصہ اب بھی سب سے بڑا ہے، لیکن اب میدان میں تاجر آ گئے ہیں، میڈیا ہے، اور یہاں تک کہ عدلیہ بھی ایک بڑی قوت بن کر ابھری ہے۔ اور اس تبدیلی کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہماری معیشت ہے۔ جب ملک کی 73% ورک فورس انفارمل سیکٹر میں ہو، یعنی ریاست کے براہ راست کنٹرول سے باہر، تو ظاہر ہے بازاری تاجروں جیسے نئے گروہوں کو ابھرنے اور اپنی طاقت منوانے کا موقع تو ملے گا ہی۔ اور یہ نیا طبقہ اپنی طاقت کا استعمال کرنا خوب جانتا ہے۔ یہ اسمبلیوں میں اپنی نمائندگی بڑھا رہے ہیں، اپنی بات منوانے کے لیے کامیاب ہڑتالیں کرتے ہیں، اور ریاست کی پالیسیوں کو بھی چیلنج کرتے ہیں۔ یہ اب صرف معاشی لوگ نہیں رہے، یہ حقیقی سیاسی کھلاڑی بن چکے ہیں۔ بالکل اسی طرح پرائیویٹ میڈیا نے ایک ایسا نیا میدان جنگ بنا دیا ہے جہاں قومی بیانیے کی جنگ لڑی جاتی ہے۔ فوج کی جو روایتی اجارہ داری تھی نا بیانیے پر، اسے پہلی بار کھل کر چیلنج کیا گیا۔ اب یہ جنگ سب کے سامنے ٹی وی سکرینز پر لڑی جاتی ہے۔ اچھا، تو صرف نئے کھلاڑی ہی سامنے نہیں آئے، بلکہ جو پرانے طبقاتی ڈھانچے تھے وہ بھی بہت بدل گئے ہیں۔ تو اب ذرا اس زیادہ پیچیدہ تصویر کو دیکھتے ہیں۔ اب وہ پرانی بات نہیں رہی کہ طاقت کا مرکز صرف جاگیردار ہیں، ان کا اثر و رسوخ کافی کم ہوا ہے۔ ان کی جگہ اب ایک نیا درمیانی طبقہ لے رہا ہے جو اپنی طاقت زمین سے نہیں بلکہ شہروں میں کاروبار اور تجارت سے حاصل کرتا ہے۔ اس ٹیبل میں ہم یہ تبدیلی واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ علوی کے دور میں جہاں جاگیردار طبقہ سب سے اوپر تھا، آج اس کی طاقت کمزور پڑ گئی ہے، اور دوسری طرف شہری متوسط طبقہ، جس کا پہلے کوئی خاص کردار نہیں تھا، آج ایک نئی اور اہم سیاسی قوت بن چکا ہے۔ یہ سب تو ہو گئیں نظریاتی باتیں، لیکن زمین پر ایک عام انسان کے لیے یہ بٹی ہوئی ریاست کیسے دکھتی ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے کراچی کے علاقے لیاری سے بہتر کوئی مثال شاید ہی ہو۔ اور یہیں لیاری کا سب سے بڑا تضاد سامنے آتا ہے۔ سوچیں ذرا، سڑکوں پر کنٹرول تو مسلح گینگز کا ہے، لیکن ان کی چیک پوسٹ سے گزرنے کے لیے شناختی کارڈ کون سا چاہیے؟
ریاست کا جاری کردہ، یعنی یہ غیر ریاستی طاقت اپنی حکمرانی قائم کرنے کے لیے ریاست کی ہی علامت استعمال کر رہی تھی۔ اور اس صورتحال نے شہریوں کے لیے ریاست اور گینگ کے درمیان کا فرق ہی مٹا دیا تھا۔ جب پولیس، جسے ریاست کا نمائندہ ہونا چاہیے، خود ایک اور گینگ کی طرح کام کرنے لگے تو پھر ایک عام شہری آخر بھروسہ کرے تو کس پر کرے؟ تو یہ تھی ایک عام شہری کی روزمرہ کی حقیقت، گینگ کے علاقے سے گزرنا، پھر پولیس کی چوکی کا سامنا کرنا جو خود ایک گینگ کی طرح ہے، اور پھر اسی ریاست کے دفتر جا کر شناختی کارڈ بنوانا۔ یہ کوئی نظریاتی بحث نہیں، یہ لاکھوں لوگوں کی جیتی جاگتی حقیقت ہے۔ تو ان سارے ٹکڑوں کو جوڑ کر آخر میں ہمارے سامنے طاقت کا کیسا نقشہ بنتا ہے؟ یہی ہے ہمارا آخری حصہ، ایک زیادہ پیچیدہ نقشہ۔ دیکھیں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ پرانی طاقتیں کہیں غائب نہیں ہو گئیں، بلکہ اب انہیں ایک بہت بھیڑ بھاڑ والے میدان میں نئے کھلاڑیوں کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے۔ طاقت اب کسی ایک کی جاگیر نہیں رہی، یہ بکھر چکی ہے، اور اس پر ہر وقت، ہر سطح پر سودے بازی ہوتی ہے۔ تو آخر میں سوال یہی بچتا ہے کہ اگر طاقت کا وہ پرانا صاف ستھرا نقشہ پھٹ چکا ہے تو یہ نیا بکھرا ہوا پیچیدہ نقشہ ہمیں مستقبل کے بارے میں کیا بتا رہا ہے؟ شاید اس نئی بساط کے اصولوں کو سمجھنا ہی پاکستان کی آنے والی سیاست، معیشت اور معاشرت کو سمجھنے کی اصل کنجی ہے۔